الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت ہی قابل احترام معزز بزرگوں، دوستو، آج کی خوبصورت پروقار معراج النبی کانفرنس آج 27 فروری کو آپ کے بلکسر کی اس جامع مسجد میں منعقد ہے۔ مجھ سے پہلے ملک پاکستان کے معزز قابل علماء کرام آپ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ وقت چونکہ بہت سارا گزر گیا کہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، یقیناً آپ نے بہت سی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ بہت سے نئے پہلو بھی علماء کرام سے سنے ہوں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معراج النبی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں وہ سرگرمی اور جوش و جذبات دکھائی نہیں دیتے جو ربیع الاول میں یا محرم الحرام میں نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ فطرتاً کام چور ہیں اور عملی پہلوؤں سے کنارہ تہی کرنا یہ ہمارا محبوب مشغلہ ہے۔ چونکہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں مرحبا مرحبا یا رسول اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کے حوالے سے منسوب دن ہے، فضائل کی بات ہوتی ہے، سورت کے تذکرے ہوتے ہیں، اس لیے پورے پاکستان میں اس کا ایک خاص ماحول بن جاتا ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10 تاریخ کو چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک طبقہ نوحہ کناں ہوتا ہے، روتا ہے، غم مناتا ہے، تو ہمیں اس میں بھی بڑی شدت نظر آتی ہے۔ یہ دونوں پہلو بہت زیادہ انداز میں بیان کرنے والے عموماً اس کے فضائل اور غم کو بیان کرتے ہیں، عملی پہلو کو نہیں چھیڑتے۔ لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب مخلص عبداللہ صاحب کو کہ جنہوں نے ربیع الاول میں بھی اہتمام کرتے ہیں
اور اس دفعہ تو 10 دن انہوں نے محرم کے بھی اہتمام کیا، پھر 29 صفر کو بھی دن اور رات کا اہتمام کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابل تحسین و مبارکباد ہیں آپ تمام لوگ اور اس محفل کو، اس جلسے کو لے کے چلنے والی تمام تر انتظامیہ، تمام اہل علاقہ، کہ آپ نے ایک عملی پہلو کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کیا. یہ دن جو ہے یہ حقیقی دن ہے کہ جس دن مرحبا 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 کیا گیا اور کیا جانا چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ جس دن ہم حضور کی آمد پر مرحبا مرحبا کہتے ہیں اس دن میں حضور کی وفات اور پیدائش مشترکہ ہے. اختلافات سے کنارہ کش ہوتے ہوئے میں بہت سادہ انداز میں ایک بات سمجھا دوں کہ اس دن کو مرحبا مرحبا آپ بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی وفات بھی ہے، اس وجہ سے وہ دن مشترکہ ہے. لیکن معراج کی جو شب ہے، معراج کا جو پہلو ہے اور معراج کا جو واقعہ ہے، اس میں اگر میں آپ کو احادیث کھول کے دکھاؤں، اگر میں قرآن مجید کھول کے دکھاؤں اور ان تمام واقعات کی طرف اشارہ کروں تو صرف روئے زمین والے نہیں بلکہ عرش بری تک جو ہے مرحبا مرحبا کی آوازیں گونج رہی ہیں. اور میں نے آج جس موضوع کا آغاز کیا اور جس موضوع کا انتخاب کیا وہ بھی مرحبا مرحبا ہے. یہ تو بڑی میرے لیے مشکل اور ایک کٹھن مرحلہ ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے حضرات نے اکثر حضرات جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں، معزز ہیں، قابل احترام ہیں. نوجوانوں کی تعداد کم ہے جن کو میں زیادہ بلوا سکتا تھا اور وہ زیادہ میرا ساتھ دے سکتے تھے. لیکن میں مایوس نہیں ہوں بزرگوں سے بھی کہ بعض دفعہ بزرگ وہ کام کر جاتے ہیں، اللہ ان سے وہ کام لے لیتا ہے جو نوجوان کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چونکہ بہت معزز لوگ بیٹھے ہیں اور بات سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ کا دن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ آؤ ذرا بیت اللہ کے اندر تم میری سواری بن جاؤ، تم میرے لیے ذریعہ بن جاؤ، میں تمہارے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو کر میں ذرا ان بتوں کی طبیعت ٹھیک کر دوں. جب حضور علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر سوار ہو کے بتوں کو توڑنے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. میں نے کہا کہ نوجوان نہیں ہے لیکن میں بزرگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ وزن ہے، اتر جائیے خدا کے لیے، میں مر جاؤں گا، میں پھٹ جاؤں گا، میرا سینہ پھٹ جائے گا. نوجوان تھے، وزن برداشت نہ کر سکے، وزن نہ اٹھا سکے. لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا وہی وزن وہی بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ کے فیصلے کے ساتھ ایک بوڑھے کا انتخاب کر لیا. 53 سال کے بوڑھے کا انتخاب کیا اور تاریخ انسانی بتلاتی ہے، اور اس کا تذکرہ معراج کے دن میں نہ کرنا یہ زیادتی ہوگا. وہی شخصیت ہے جس نے معراج کی تصدیق کر کے امت کو بتایا ہے کہ معراج مصطفیٰ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، برحق ہے. نوجوان نہیں ہے، 53 سال عمر ہو چکی ہے اور تقریباً 1-2-2.5 سال میرے محبوب کی عمر ان سے زیادہ ہے. حضور نے اب آپ کا انتخاب کیا کہ آپ میرا وزن اٹھائیں، بلکہ حضور نے انتخاب بعد میں کیا. پہلے وہ بوڑھا خود بول کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول
مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کے چلنے میں پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، آپ کو پہاڑی میں چلنے میں تکلیف اور دقت ہے، کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ یہ بوڑھا آپ کی سواری بن جائے اور آپ بھارے نبوت کو لے کے، آپ بوجھ نبوت کو لے کے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ حضور ایک نظر اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں۔ مولا کیا یہ ممکن ہے کہ جس بوجھ کو نوجوان نہ اٹھا سکے اسے یہ بوڑھا اٹھائے؟ تو غالباً اور یقین کامل ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو نبی اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں، جو اس کی مرضی اور وحی کے بغیر کام نہیں کرتا، یقیناً اس کو وحی ہوگی، یقیناً اس کو اشارہ ہوگا، یقیناً اس کو کہہ دیا گیا ہوگا۔ محبوب یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بوڑھا سمجھ کے یہ مت کہہ دینا کہ تم نوجوانوں کی طرح میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ تمہارے بوجھ کو اگر کوئی تیرے 1,24,000 صحابہ میں سے اٹھا سکتا ہے تو وہ وہی بوڑھا ہے جس نے خود زبان سے کہا ہے، اے اللہ کے رسول میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، اے محبوب تم بلا خوف اس کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، تمہارے بوجھ کو اٹھانا ابو بکر کا کام ہے اور تمہارے بوجھ کو اٹھوانا تمہارے رب کا کام ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں خدا بوڑھوں سے کام لینے پہ آئے تو بھارے نبوت اٹھا دیتا ہے۔ میری گفتگو مرحبا مرحبا ہے۔ میں یہ موضوع زندگی میں پہلی مرتبہ بیان کرنے لگا تھا، مجھے نوجوانوں کی کثیر تعداد چاہیے تھی، مجھے وہ زندہ زبانیں اور نوجوان جذبات چاہیے تھے جو میرا پورا ساتھ دیتے، اور میں بلکسر کی جامع مسجد میں اس معراج النبی کے موقع پر آپ کو یہ پیغام دے کے جاتا، یہ اصلی دن ہے جب آپ مرحبا مرحبا کہیں، یہ حقیقی دن ہے جب آپ مرحبا مرحبا کہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں 1,24,000 پیغمبروں نے مرحبا مرحبا کہا ہے، یہ وہ دن ہے جب لا تعداد فرشتوں نے آپ کو مرحبا مرحبا کہا ہے، یہ وہ دن ہے جب حوران جنت نے آپ کے لیے مرحبا مرحبا کہا ہے، یہ وہ دن ہے جب غلمان جنت نے آپ کے لیے مرحبا مرحبا کہا ہے، یہ وہ دن ہے جب آپ کے لیے براق نے مرحبا مرحبا کہا ہے، یہ وہ دن ہے جب آپ کے لیے رفرف نے مرحبا مرحبا کہا ہے، یہ وہ دن ہے جب آپ کے لیے پہلے آسمان نے مرحبا مرحبا کہا ہے، دوسرے آسمان نے مرحبا مرحبا کہا ہے، تیسرے آسمان نے مرحبا مرحبا کہا ہے، چوتھے آسمان نے مرحبا مرحبا کہا ہے، پانچویں آسمان نے مرحبا مرحبا کہا ہے، چھٹے آسمان نے مرحبا مرحبا کہا ہے، ساتویں آسمان نے مرحبا مرحبا کہا ہے، بلکہ عرش معلا نے مرحبا مرحبا کہا ہے، اور اس عرش کے خالق اور اس عرش کے رب نے خود آپ کو مرحبا مرحبا کہا ہے۔ اگر نہیں کہا تو پھر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے، آپ سیرت مصطفیٰ اٹھا کے دیکھیے، مولانا ادریس کاندلوی لکھتے ہیں، آپ سیرت النبی اٹھا کے دیکھیے، سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں، آپ صحیحین اٹھا کے دیکھیے، بخاری و مسلم اٹھا کے دیکھیے کہ جبریل امین آتے ہیں، آپ حتیب میں تشریف فرما ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کہتے ہیں مرحبا مرحبا۔ حضرات آپ کی بیداری چاہتا ہوں، میں یہاں کچھ جملے عرض کرنے لگا ہوں، میں نے اپنے موضوع کو کچھ اور انداز سے شروع کیا ہے، آپ حضرات کی ذمہ داری پہ مرحبا مرحبا۔ اللہ کے رسول آئیے نظر آج آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، مرحبا مرحبا براق پہ سوار کیا جاتا ہے، مرحبا مرحبا براق کو چلایا جاتا ہے، مرحبا مرحبا آپ مدینہ کی سیر بھی کرتے ہیں، مرحبا مرحبا آپ مسجد اقصی پہنچتے ہیں، مرحبا مرحبا 1,24,000 پیغمبر آپ کے منتظر نظر آتے ہیں، اور آپ کی آمد پہ کیا کہتے ہیں؟ مرحبا مرحبا۔ یہ جملے میں آپ سے کہلواؤں گا، مرحبا مرحبا۔ آئیے حضرت جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ لاتے ہوئے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، حضور مصلی پہ تشریف لائیے، آپ نماز پڑھا لیتے ہیں، حضرت جبریل سواری لے کے آ جاتے ہیں، مرحبا مرحبا، سواری پہ سوار ہو جائیے، حضور سوار ہو کے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، جبریل امین دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اوپر سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہو؟ کہا کہ محمد، کہتے ہیں نعم المجیء جاء، کیا ہی آنے والا آیا ہے، مرحبا مرحبا۔ آئیے تمہیں بلایا گیا ہے، یہ
یا خود آئے ہو؟ جبریل امین کہتے ہیں بلایا گیا ہے، کہتے ہیں مرحبا مرحبا، آئیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پہلا آسمان آیا، ایک بوڑھا تشریف فرما ہے، حضرت محمد مصطفیٰ پوچھتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے والد آدم ہے۔ حضرت آدم نے یہی کہا، بخاری اٹھا کے دیکھو، مسلم اٹھا کے دیکھو، حضرت آدم نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے بیٹے محمد ہیں۔ حضرت آدم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہا مرحبا مرحبا بابن صالح، مرحبا 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 بالنبی الصالح، مرحبا۔ حضرت آدم نے کہا مرحبا مرحبا۔ آگے چلیے، دوسرا آسمان آ گیا ہے، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ دونوں نبی، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ دونوں نبی کھڑے ہیں، وہی دستک، وہی فرشتوں کا سوال، وہی جبریل کا جواب، بلایا گیا ہے، ہاں جی بلایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نعم المجیء جاء، کیا ہی خوبصورت آنا ہے، مرحبا مرحبا۔ خرابے اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بخاری اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلم اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا 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 بالاخی الصالح، مرحبا مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا۔ آئیے آئیے میرے پاک بھائی مرحبا، اے پاک نبی مرحبا۔ آگے چلے، میں صرف آپ کو یہاں تک نہیں، میں بہت کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ تیسرے آسمان پہ گئے، حضرت یوسف نے یہی کہا مرحبا بالاخی الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا۔ چوتھے آسمان پہ گئے، حضرت ادریس نے کہا مرحبا بالاخی الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا۔ پانچویں آسمان پہ گئے، حضرت ہارون نے کہا مرحبا بالاخی الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا۔ چھٹے آسمان پہ گئے، حضرت ادریس نے کہا مرحبا بالاخی الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا۔ چھٹے آسمان پہ گئے، حضرت موسیٰ نے کہا مرحبا بالاخی الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا۔ ساتویں آسمان پہ گئے، حضرت ابراہیم نے کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا مرحبا مرحبا۔ میرا بیٹا آ گیا ہے، مرحبا ایک نبی آ گیا ہے، مرحبا مرحبا نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ یہ رفعت کامل کیا کہنا، یہ رحمت یزداں کیا کہنا، ایک فرش کا رہنے والا ہے اور عرش کا مہمان کیا کہنا۔ معراج کی شب کا یہ عالم، انسان سرے عرش اعظم اور عرش اعظم، افلاک پہ شور ہے صلی علی جنت میں چراغاں، کیا کہنا۔ زمین سے لے کر آسمان تک کیا نغمہ گونج رہا ہے؟ نہیں، آپ کیوں نہیں کہہ رہے مرحبا مرحبا؟ آپ محبت سے کہیں، میں کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ سب نبیوں نے کیا کہا؟ سب رسولوں نے کیا کہا؟ تو آج کے دن جتنا مرحبا مرحبا کہا گیا ہے، آپ مجھے کسی حدیث کی کتاب سے، قرآن سے دکھا دیجئے کہ جب آپ کے لیے اس طرح سے مرحبا کہا گیا ہو کہ سارے انبیاء منتظر ہیں، سارے فرشتے منتظر ہیں، ساری حوریں منتظر ہیں، غلمان منتظر ہیں، خود رب رحمان منتظر ہے۔ منتظر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے، یہ معراج ہے خواب کی حالت میں، خواب کی حالت میں ہے۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معراج آپ کو جاگتے ہوئے اور آپ کے اسی وجود کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ حضرت انس کہتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ رأیت ربی نور الاعظم، کہ میں نے اپنے رب کے نور اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کس سے دیکھا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی طبیعت ذرا کھلی ہوئی ہے تو عرض کر دوں؟ توجہ۔ نکتہ کچھ یوں ہے کہ بعض لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مخلص عبداللہ صاحب کو کہ انہوں نے بڑا کام کیا، معراج کو سننا، معراج کو سنوانا اور یہ بتانا کہ کتنا اہم ایونٹ، کتنا اہم موقع ہے۔ دوستان عزیز، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید اللہ نے آپ کو نمازیں دینے کے لیے بلایا ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز تحفہ ضرور ہے، لیکن اللہ نے نماز کے لیے نہیں بلایا تھا۔ نماز تو اللہ زمین پہ بھی دے سکتے تھے، دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے؟ روزہ کہاں ملا؟ بولو، روزہ کہاں ملا؟ زمین پہ۔ روزہ زمین پہ دیا، جہاد زمین پر دیا، قرآن سارا زمین پر دیا، صدقات کا حکم زمین پر دیا، آئلی مسائل زمین پر بیان ہوئے۔
لیے ہے تو نماز زمین پر کیوں نہیں دی سکتی؟ کیوں نہیں جبرائیل آتے آ کے نماز پڑھ کے دکھا جاتے؟ اللہ آسمان سے حکم دیتے نماز فرض کر دی جاتی، نماز کے لیے نہیں، نماز ایک بہانہ ہے، نماز کے لیے نہیں، نماز ایک ہدیہ ہے، نماز کے لیے نہیں، نماز ایک تحفہ ہے۔ جس وجہ کے لیے بلایا وہ وجہ بہت بڑی ہے، وہ وجہ دیدار الہی ہے، چونکہ ہر بندے کی تمنا ہے میں رب کا جلوہ دیکھوں، ہر نبی کی تمنا ہے میں رب کا جلوہ دیکھوں، ہر فرشتے کی تمنا ہے میں رب کا جلوہ دیکھوں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا، کیا میں نے اغیار سے دل کو خالی، میرے خانہ اے دل میں آ میرے مولا، میری خواہشیں آرزو میرے ارماں، میری ہر خوشی تیری خوشیوں پہ قرباں، میرے رب میرے داتا ملجا و ماوا، میرے شاخ میرے خدا میرے مولا، نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ۔ دیکھیں معراج کا اصل فلسفہ بتانے لگا ہوں کہ نماز کے لیے نہیں بلایا، جس چیز کے لیے بلایا ہے وہ دیدار الہی ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ جو رب کا جلوہ دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں وہ اونچی آواز سے کہیں کہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے میں رب کو دیکھوں، اپنے خالق کو دیکھوں، اپنے مالک کو دیکھوں، اپنے بنانے والے کو دیکھوں، اپنے داتا کو دیکھوں، اپنے مشکل کشا کو دیکھوں، اپنے حاجت روا کو دیکھوں۔ ارے تم سب کی تمنا ہے کہ میں دیکھوں، اور اگر تم دیکھ لو تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے رب کو دیکھا۔ ایسے ہی ہے جی، اگر تم دیکھ لو تو اس کا مطلب دیکھا۔ اگر اس کو قرآن کہتا ہے کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اس نے اپنے رب کو دیکھا، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ وہ خواب میں تھا؟ جب اس نے دیکھا، اچھا تم کہتے ہو دکھا دے، اور اگر وہ دکھا دے تو تم خوشی سے پھولے نہ سماؤ کہ مجھے رب نے اپنا جلوہ دکھایا۔ جیسے حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ کتنی مرتبہ کی ہے؟ اس کا مطلب حضرت امام احمد بن حنبل سچ بولتے ہیں، انہوں نے اللہ کا جلوہ، بولو نا یار، اللہ کا جلوہ دیکھا۔ اور آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا آرینی، اللہ نے کہا تھا لن ترانی، اس کے بعد کوہ طور پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تھی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ارے اگر دیکھا نہیں ہے، توجہ، اگر دیکھا نہیں ہے تو موسیٰ بے ہوش کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھا ہے تو بے ہوش ہوئے، اس کا مطلب جو دیکھا، جتنا دیکھا دیکھا ضرور ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی دیکھا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب تیرے رب نے تجلی ڈالی، موسیٰ نے تجلی کو دیکھا، دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اب یاد رکھیے امام احمد بن حنبل نے بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ نے بھی دیکھا ہے، اور ممکن ہے جب اللہ نے آدم کو بنایا ہوگا تو آدم نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا۔ اگر موسیٰ نے دیکھا ہے، احمد بن حنبل نے دیکھا ہے، حضرت آدم نے دیکھا ہے، اور رب اپنے نبی کو نہ دکھائے تو دنیا کیا کہے گی؟ یہ خاتم النبیین کیسا ہے، یہ رحمت للعالمین کیسا ہے، یہ امام النبیین کیسا ہے، یہ نبیوں کا سلطان کیسا ہے۔ اس کو اللہ نے وہ نہیں دیا جو موسیٰ کو دیا تھا، اس کو وہ نہیں دیا جو آدم کو دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان کو جھلکیاں دکھائی تھی، توجہ، ان کو جھلکیاں دکھائی تھی۔ محبوب وہ نبی تھے، انہیں جھلکیاں دکھائی ہے، تو محبوب ہے، تجھے جلوہ دکھاؤں گا۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، منہ تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں۔ پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں۔ جس کی عرش معلی بنی رہ گزر، جو لٹاتا ہے انوار و شام و سحر، اس کو کیوں نہ سراپا رحمت کہیں۔ جس نے دشمن کا دل بھی دکھایا نہیں، وقت رنگی نظاروں میں ڈھلتا رہا، رہا بستر گرم پانی چلتا رہا۔ ام ہانی کھڑی تھی مگر بے خبر، جیسے کوئی بھی گھر میں تو آیا نہیں۔ اللہ نے وہاں بلایا
اور صرف بلایا نہیں بلکہ دکھایا. کیا کیا؟ دکھایا. اور جب اللہ نے دیدار کروا دیا, اب اس دیدار کو نہ ماننے والے, جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ معراج کا انکار کرتے ہیں, کہتے نہیں دیکھا. میں نے کہا تم چھوڑ دو معراج کو, معراج تمہارا مسئلہ نہیں. حضرات توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی, بہت قیمتی جملہ عرض کرنے لگا ہوں. جو کہتے ہیں نا معراج میں حضور اپنے جسم کے ساتھ وہاں نہیں گئے, اللہ کو نہیں دیکھا, انکار کرتے ہیں, تشکیک پیدا کرتے ہیں, شک ڈالتے ہیں, انہیں آزاد کا پیغام پہنچا دو کہ چھوڑ دو معراج کی باتیں کرنا, معراج تمہارا مسئلہ نہیں, معراج مسئلہ تصدیق کا ہے. دیکھتا ہوں, میں نے کہا تھا بوڑھے کبھی کبھی وہ کام کر جاتے ہیں جو جوان سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے میں نے اپنے سارے موضوع کو ایک طرف رکھتے ہوئے وقت کی نزاکت, آپ کا مزاج سب کو سامنے رکھا ہے کہ آپ کو صرف یہ بتاؤں ثم دنا فتدلی, ثم دنا بالکل قریب ہو کے دیکھا, بہت قریب ہو کے دیکھا. انہیں کہتا ہوں کہ تم جو نہیں مانتے کہ اللہ کو دیکھا, اچھا نہ مانے تو یہ نہ مانے کہ نبی نے دیکھا, نہ مانے تو یہ بھی نہ مانے کہ نبی نے دیکھا, اگر ماننے پہ آئیں تو یہ کہہ دیں کہ علی نے دیکھا. عجیب بات نہیں ہے؟ پھر نہ ماننے پہ آئیں تو نبی کی بات نہ مانے کہ نبی نے نہیں دیکھا, نہ نبی نے نہیں دیکھا. اور خود اپنی تقریروں میں کہتے ہیں, ایک جملہ میں نے سنا, کسی نے مجھے سنایا, بڑا عجیب جملہ ہے. کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ, سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی بیٹھتے تھے, ایسی باتیں کرتے تھے آپ کے علم سے پتہ چلتا تھا, یا نعوذ باللہ, میں یہ جملہ نقل کر رہا ہوں, میرا نہیں ہے, کہتے آپ کی باتوں سے یوں لگتا تھا یا تو کائنات کو علی نے بنایا ہے, یا تو کائنات کو علی نے بنایا ہے, یا اس نے کائنات بناتے ہوئے اللہ کو دیکھا ہے. یعنی یا اس نے کائنات بنائی ہے یا کائنات اس کے سامنے بنائی گئی ہے. اتنی بڑی بات کہتے ہیں اور کوئی ان کو نہیں پوچھتا یار یہ کیا چولیاں مار رہے ہو یار, پوچھے تو صحیح نہیں کیا کہہ رہے ہو. بندہ انسانی مسلک کو چھوڑے, مذہب کو چھوڑے, یہ بڑی باتیں ہیں. انسانی عقل بھی تو کوئی چیز ہے نا یار, کہ اللہ کہتے ہیں لم یلد لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن سارا بھرا ہوا ہے. اور آپ کو ایک اور بڑا جملہ دینا ہے, میں نے آخر میں آپ کو بتا کے جانا ہے, معراج میں 3 تحفے اللہ نے دیے ہیں. کتنے دیے ہیں؟ 3. میں آپ کو صرف ایک کا بتایا جاتا ہے کہ ایک نماز دی ہے. 3 تحفے دیے ہیں. وہ تیسرا تحفہ جو بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی سعادت تھی. معراج کو اسی لیے جٹاتے ہیں کہ معراج میں اللہ نے جو تیسرا تحفہ دیا نا, اللہ نے بدعتیوں کو اٹھا کے رکھ دیا, اللہ نے مشرکوں کو اڑا کے رکھ دیا, اللہ نے منافقوں کو توڑ کے رکھ دیا. اس لیے تو معراج کا انکار کرتے ہیں. انکار کرنے پہ آئے تو اس بات کا انکار کر دیا کہ نبی نے دیکھا ہے, اور اگر کہنے پہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں علی نے دیکھا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر اس جلوے کو آدم کھلی آنکھوں نہیں دیکھ سکتا, اگر اس جلوے کو موسیٰ کھلی آنکھوں نہیں دیکھ سکتا, تو اب اہل سنت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر یہ 2 جلیل القدر پیغمبر, ایک سب سے پہلا نبی اور ایک بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی اور جلیل نبی, کلیم نبی, شریعت والا نبی, اگر یہ 2 نہیں دیکھ سکتے تو پھر کائنات میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں. اگر یہ 2 نہیں دیکھ سکتے تو پھر کائنات میں کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا. اگر یہ 2 نہیں دیکھ سکے, کائنات میں بھی کوئی تیسرا نہیں دیکھ سکتا, تو یہ کیسے کہا جائے گا کہ حضور نے دیکھا؟ اب توجہ, یہ کیسے کہا جائے گا کہ نبی نے دیکھا, محمد مصطفیٰ نے دیکھا؟ اس کا جواب کیا ہے دوستان عزیز؟ میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں اگر آدم نہیں دیکھ سکے, موسیٰ نہیں دیکھ سکے, تو کوئی دوسرا نبی نہیں دیکھ سکتا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نبی نہیں دیکھ سکتا تو محبوب خدا بھی نہیں دیکھ سکتا. ارے نبی کا دیکھنا اور بات ہے, محبوب خدا کا دیکھنا اور بات ہے. عالم
تیرا دیوانہ اے جلوائے جانانا، موسیٰ بھی ہوئے بے خود پی کر تیرا پیمانہ، آنکھوں میں کہاں طاقت جو دیکھ سکیں تجھ کو، ورنہ تیرے جلووں سے آباد ہے کاشانہ، ذروں میں چمک تیری، پھولوں میں مہک تیری، تو حاضر و ناظر ہے گلشن ہو کے ویرانہ، کھاتے ہیں تیرا یا رب، پیتے ہیں تیرا یا رب، پانی بھی دیا تو نے ہی دیا دانا، ہر قسم عبادت کی لازم ہے فقط تیری، سجدہ ہو کے قربانی، منت ہو کے نظرانہ، بندے ہیں سبھی تیرے، تو خالق و مالک ہے، کرتا ہے دعا تجھ سے ہر شخص فقیرانہ، تو نے ہی محمد کو بخشی ہے مسیحائی، دیتا ہے شفا سب کو طیبہ کا شفا خانہ۔ نبی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو محبوب ہے وہ بولو جو محبوب ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ آپ کو اللہ نے محبوب بنایا تھا اور محبوبیت کا یہی تقاضا ہے، مرحبا مرحبا۔ دوستو میں آخری کلام پڑھ کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، کہہ دیجئے مرحبا 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 سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔ اور امیر قدسی کا یہ شعر ہے بڑا خوبصورت فارسی کا، اور میں آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں آپ کی ذمہ داری پر۔ مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔ مرحبا کہہ دیں مرحبا 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 سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔ اللہ اللہ عجب انوار ہے بارش، عجب بارش انوار ہے معراج کی رات، نور افشاں در و دیوار ہے معراج کی رات، وصل محبوب کے آثار ہیں معراج کی رات، کھلنے کو پردائے اسرار ہے معراج کی رات، جلوے رحمت کے نمودار ہیں معراج کی رات، ملک اس طرح گہر بار ہیں معراج کی رات۔ مرحبا بولیں گے آپ حضرات، مرحبا مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔ مرحبا آج قدم رنجا وہ فرماتے ہیں، خالق پاک کے محبوب جو کہلاتے ہیں، قدسیوں کا وہ عالم کے بچھے جاتے ہیں، دل بے تاب کو قابو میں نہیں پاتے ہیں، آمد شاہ کے چرچے انہیں تڑ پاتے ہیں، ایک سے ایک یہ کہتا ہے حضور آتے ہیں۔ مرحبا 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 سید مکی مدنی العربی، دل و جان بعد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔ جبریل امی آتے ہیں لینے کو یہ رتبہ دیکھو، جبریل امی آتے ہیں لینے کو یہ رتبہ دیکھو، عرش سے آگے ہے جانا یہ ارادہ دیکھو، سر اقدس پہ ہے کیا بانکا وہ امامہ دیکھو، حق نما آنکھ میں ماں زاگ کا سرما دیکھو، آؤ آؤ اس حسن مجسم کا نظارہ دیکھو، بڑھ کے مطلع یہ پڑھو جب رخ زیبا دیکھو۔ مرحبا 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 سید مکی مدنی العربی، دل و جان بعد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔ حوریں کہتی ہیں کہ ہم لینے کو جایا کرتے، جب دیکھا نا حوروں نے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو امیر جلیل منائی کہتے ہیں کہ حوروں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو ہر کام کے لیے جبریل کو بھیجتا ہے۔ توجہ آپ حضرات کی ہے، جو معراج کو نہیں مانتے ان کو بھی یہ پیغام دینا۔ حوروں نے کہا یا اللہ تو ہر کام کے لیے جبریل کو بھیجتا ہے، کبھی اسرائیل کو اسرافیل کو بھیجتا ہے، کبھی میکائیل کو بھیجتا ہے، کبھی ہمیں بھی موقع دے کہ ہم جا کے تیرے محبوب کو لے کے آیا کریں۔ ہائے ہائے حوریں کہتی ہیں کہ ہم لینے کو جایا کرتے، حوریں کہتی ہیں کہ ہم لینے کو جایا کرتے، آپ ہر روز اسی طور سے آیا کرتے، آپ کے قدموں کو ہم آنکھوں سے لگایا کرتے، پیشوائی کے لیے دھوم مچایا کرتے، رخ گلگوں سے عرق پونچھ کے لایا کرتے، اپنے کپڑوں کو پسینوں میں بسایا کرتے، آپ کو تخت زمرد پہ بٹھایا کرتے، سامنے ہم یہ کھڑے ہو کے سنایا کرتے۔ مرحبا 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 سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔ آپ تنہا ہوئے راہی سوئے عرش اعظم، عرش نے فخر کیا چوم کے حضرت کے قدم، اس جگہ ہوتے تھے مفہوم یہ مضمون فہم، آ قریب آ کے بہت دیر سے مشتاق ہیں ہم، آ دیکھ تیری شان میں کہتے ہیں کیا لوح و قلم۔ مرحبا 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 سید مکی مدنی العربی، دل و جان بعد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔ آ قریب آ کے کریں مورد رحمت تجھ کو، آ قریب آ ثم دنا فتح، میں نے یہی آیت پڑھی ہے نا، ثم دنا فتح دلہ، ثم دنا قریب کر لیا،
کتنا قریب کیا؟ دوستوں میں ایک آخری بات بھی عرض کروں، چونکہ حضرت بڑے موجود ہیں، وہ دعا بھی کروائیں گے. ایک نکتہ بھی سمجھ لیجئے گا، بہت عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، چونکہ مخلص صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول میں جب وقت بہت زیادہ ہو جائے اور احباب کا یعنی کہ جو جم غفیر ہے وہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس عظیم مقصد اور موضوع کے لیے آپ کو اکٹھا کیا تھا، آپ وہ پیغام پورے کا پورا لے کے جائیں، اور انشاءاللہ یہ لے کے جائیں گے. یہ اصل دن ہے جس دن میں مرحبا مرحبا کہا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت سے لے کے زمین کی ساری مخلوق کیا کہہ رہی ہے؟ مرحبا مرحبا. ثم دنا فتدلا، یعنی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ عجیب آیت ہے، اس نے دو مسئلے حل کیے. ایک مسئلہ بشریت حل کیا، دوسرا مسئلہ نورانیت حل کیا. کیونکہ ہمارے یہاں دو قسم کے ذہن پائے جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ نبی، بولیں آپ مخلص صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اختلافی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے اختلاف تو ختم کرنا ہے. ہمارے ہاں دو مسئلے پائے جاتے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی بشر ہیں، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نبی نور ہیں. دلیلیں اپنی اپنی ہیں، لیکن اصل بات بتاؤں، دونوں کے جو علمی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. عوام کو بتایا جا رہا ہے نبی یا نور ہیں یا بشر ہیں. اگر کوئی بشر کہہ دے تو اس کو کہتے ہیں لے تو بشر کہتا ہے، بشر کا سایہ ہوتا ہے، حضور کو سایہ نہ تھا. دلیلیں دیتے ہیں. میں آپ کو ایک آیت بتانے لگا ہوں قرآن کی. قرآن نے اس مسئلے کو حل کیا، کہا فکان قاب قوسین او ادنا، کہا کہ محبوب کو اللہ نے اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا جتنا قوسین کی دوری ہوتی ہے. قوسین سمجھتے ہیں نا؟ علماء سے سنا آپ نے، میں اپنے انداز میں بات کروں، کمان کے سروں کی دوری. اگلا جملہ کیا ہے؟ او ادنا، او یعنی پہلے تو کہا کہ قوسین کے قریب کیا جتنی قوسین کی دوری ہے، اور پھر کہا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب کر لیا. اب اگر اللہ نے قریب کیا ہوتا تو ادنا کہنا تھا، اور اللہ نے قریب کیا ادنا کہہ دیا. اور اگر اللہ نے اس کو خود میں ملایا ہوتا تو او ادنا نہ کہتے، اللہ سیدھے بات کر دیتے کہ ہم نے اس کو قریب کیا اور اپنے ساتھ ملا لیا. اللہ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن کیا کہا؟ فکان قاب قوسین، ایک حد بنائی. دنیا والے سمجھتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حضور کی قربت کی بات ہے. میں نے کہا یہ قربت کی نہیں، یہ دوری کی بات ہے. قربت اس کے بعد آئے گی. یہ کس کی بات ہے؟ یہ دوری کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو قوسین کی دوری پہ رکھا. کہاں رکھا؟ قوسین کی دوری پہ رکھا. او ادنا، یا اس سے زیادہ قریب، یا یعنی قوسین سے زیادہ قریب کر لیا. یا تو قوسین کی دوری تھی یا اس سے کم دوری تھی، لیکن دوری تھی. دوری بولو، دوری تھی، بالکل اندر ملایا نہیں، چونکہ یہ نور خدا نہیں. سمجھے نہیں میری بات؟ کہ یہ نور خدا نہیں. اگر یہ نور خدا ہوتا تو پھر او ادنا نہ آتا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ ہم نے اپنے نور کو اپنے اندر ملا لیا. جب کہا کہ قوسین کی دوری پہ رکھا یا اس سے تھوڑا قریب کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور ایسا ہے کہ دور رہنے کی وجہ سے نور خدا نہیں ہو سکتا، اور بشر ایسا ہے او ادنا کے قریب جانے کی وجہ سے بشر جیسا نہیں ہو سکتا. نور ایسا ہے کہ اندر نہ ملنے کی وجہ سے وہ نور خدا نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ اندر نہیں ملایا کیونکہ وہ نور خدا نہیں ہے، اور اس کو اپنے سے دور بھی نہیں رکھا کہ وہ تم جیسا نہیں ہے. وہ بشر ہونے میں بھی اعلیٰ ہے، وہ نور ہونے میں بھی اعلیٰ ہے، لیکن اس کی نورانیت یہ ہے وہ نور خدا نہیں ہے، لیکن کائنات کا نور بھی ہے، وہ قرآن کا نور بھی ہے، وہ حدیث کا نور بھی ہے، وہ مکہ کا نور بھی ہے، وہ مدینہ کا نور بھی ہے، وہ عرشوں کا نور بھی ہے، وہ فرشوں کا نور بھی ہے، وہ جنت کا نور بھی ہے، وہ فرشتوں کا نور بھی ہے، وہ غلمان کا نور بھی ہے، وہ حوروں کا نور بھی ہے، وہ رحمت ربانی کا نور بھی ہے، وہ عصمت انسانی کا نور بھی ہے، وہ صداقت کا نور بھی ہے، وہ عدالت کا نور بھی ہے، وہ سخاوت کا نور بھی ہے، وہ شجاعت کا نور بھی ہے، وہ دیانت کا نور بھی ہے، وہ امانت کا نور بھی ہے، وہ شرافت کا نور بھی ہے. وہ خود کہتا ہے اللہم اجعلنی نورا، یا اللہ مجھے نور بنا دے، وہ قلبی نورا، میرے
دل کو نور کا کر دے، وعصبی نورا میرے اعصاب کو نور کا کر دے، ویدی نورا میرے ید کو نور کا کر دے، وساری نورا میرے بالوں کو نور کا کر دے۔ اے اللہ مجھے پورا نور بنا دے۔ اگر وہ نبی خدا کا نور ہوتا تو رب سے یہ کیوں کہتا کہ مجھے نور بنا دے؟ رب کا نور اور ہے، مصطفیٰ کا نور اور ہے۔ رب کا نور بھی اعلیٰ ہے، مصطفیٰ کا نور بھی اعلیٰ ہے۔ رب کا نور اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ رب العالمین رہتا ہے، نبی کا نور اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ رحمت للعالمین رہتا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی قریب تو کر لیا لیکن اپنے اندر نہیں ملایا، اپنے اندر نہیں ملایا۔ یہ نور خدا نہیں ہے لیکن یہ ایسا نور ہے جو خدا کے نور کے بعد دنیا کے ہر نور سے اعلیٰ ہے۔ اگر اعلیٰ نہ ہوتا تو پھر جبریل جو نوریوں کا سردار ہے وہ لگامیں پکڑتا، بولے نا ذرا، وہ پھر لگامیں پکڑتا، وہ پھر آپ کی سواری بنتا۔ جو نور سواری بنا ہوا ہے یہی بتا رہا ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے۔ حضرات ایک دفعہ آخری جملہ میرے ساتھ کہیے، آج کا دن کس خوشی منانے کا دن ہے؟ مرحبا مرحبا۔ زمین سے آسمان تک ساری مخلوق کیا کہہ رہی ہے؟ مرحبا مرحبا۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، یہی موضوع مرحبا مرحبا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں شر و بست کے ساتھ آپ کے سامنے کھولوں گا۔ اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ابھی میرے بعد حضرت بڑے قاضی صاحب تشریف لائیں گے، بیان بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا کریم جس مقصد کے لیے اس پروگرام کا انتظام کیا گیا، یہ اتنی بڑی خوبصورت معراج النبی کانفرنس سجائی گئی، اے مولا کریم اس کے مقصد کو پورا فرما۔ اے مولا کریم اس میں ملنے والے 3 تحفے، میں نے کہا تھا تقریر میں چونکہ بہت سی چیزیں رہ گئیں بتاتا چلوں۔ ایک نماز پنجگانہ ملی، دوسرا خواتین میں سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں اللہ نے یہ دیں، اور تیسری چیز جو تحفہ دیا نا، بخاری شریف اٹھا لیں، صحیحین اٹھا کے دیکھیں، دیگر حدیثوں کی کتابیں، وہ تھا اللہ نے فرمایا جو بندہ شرک سے بچ کے آئے گا اے محبوب میں اس پہ جنت کو لازم کر دوں گا، چاہے وہ آپ کی شفاعت سے جائے یا وہ اپنے اعمال سے جائے یا اللہ کے رحم و کرم سے جائے۔ بچنا کس سے ہے؟ شرک سے بچنا، نماز کی پابندی، اور آخری سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں، یہ 3 آیات بنتی ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے، یہ خواتین میں سورہ بقرہ، ان کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شرک، بولو شرک، جو کہتے ہیں نا کہ نبی نے نہیں دیکھا علی نے دیکھا ہے، یہ کبھی نہیں کہنا۔ اگر نبی نے نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ 3 چیزیں ہیں تحفہ، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا کریم قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس مسجد کو، اس مدرسے کو، اس مرکز کو مولا کریم آباد و شاداب فرما۔ اس علاقے میں حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد گرامی اور ان کی پوری جماعت اور پوری تنظیم کی جو محنتیں ہیں، اے مولا کریم ان محنتوں کو قبول فرما، اور ان کے ساتھ چلنے والے جتنے احباب ہیں اس علاقے کے، اس شہر کے علاقے کے، اے مولا کریم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت پیدا فرما، اور اس معراج النبی کانفرنس کے جو اثرات ہیں وہ ہر گھر پہ مولا کریم پیدا فرما، پورے محلے میں، پورے علاقے میں اس کے اثرات نافذ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔